مسند نشینان خصوصی خواتین و حضرات، ایک مبتلا شخص کی شاعری کے حوالے سے بات کرنا بہت مشکل ہے، اور اس صورت میں تو اور بھی مشکل ہے جب آپ کے ہاتھوں میں ایک ضخیم مجموعہ کلام ہو اور آپ دوسرے مصرعے کے انتظار میں حسنین سحر کی طرح بہت عرصے تک اپنے فون کو ہولڈ کیے رکھیں۔ تو مجھے انتظار نہیں کرنا پڑا۔ مجھے آج بھی یاد ہے اکبر ناصر بیٹھے ہوئے ہیں، اشفاق ہیں، رحمان حفیظ ہیں اور دوست جو پرانے تقریباً 40 برس ہونے کو ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے تخلیقی سفر کے گواہ ہیں۔ میں نے اس لیے اشفاق کو ایک مبتلا شخص کہا کہ شعر بغیر وفور کے نہ وہ سنتا ہے نہ وہ سناتا ہے، اور میں نے اکثر اسے یہ دیکھا ہے کہ وہ جب کسی سے شعر سنتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ یار انہیں سنا جویں شعر سنائی دے ہوندے نے، اور خود بھی جب شعر سناتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہے وہ بالکل ایک ایسے شخص کی سی ہوتی ہے جو ابھی ابھی کسی تخلیقی تجربے سے نکلا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ایک تجربے کو تخلیقی تجربہ بننے کے لیے کتنی کتابیں درکار ہوتی ہیں، 10، 12، 15، 40، یا باقی ظفر اقبال صاحب سے آپ پوچھ لیجیے گا کہ ایک تخلیقی تجربہ جو ہے وہ کتنی مدت کے بعد ایک تخلیقی تجربہ بنتا ہے۔ بعض اوقات آپ جسمانی موت مر جاتے ہیں اور آپ کی اولاد آپ سے یہ کہتی پھرتی ہے کہ بابا اس مجموعے کو چھاپ دو، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، تو اچانک چلچلاتی دھوپ میں پہلی بارش کا ورود ہوتا ہے، اور اس کے لیے شاعر کو 20 کتابوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، پہلی بارش خود ایک عظیم تخلیقی تجربہ بن جاتی۔ تو اشفاق ناصر کے اس مجموعے میں اگر 160 غزلیں ہیں تو کم از کم 80 شعر ایسے ضرور ہیں۔ میں کتاب ساتھ نہیں لے کے آیا اور شعروں کو دہرانا سامنے بیٹھے ہوں کی اور خود شاعر کی اس وفور سے اگر میں وہ شعر نہیں پڑھ سکتا جس وفور سے اشفاق ناصر نے ان کو کہا ہے، تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کتاب پہ بات کروں۔ بہت ساری دعائیں، اور پھر خاص طور پر یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ اس وفور کو، اس وابستگی کو، اس پیوستگی کو قائم رکھے۔ اور آخر میں وہ جو ییٹس کی 3-4 لائنیں وہ میں اشفاق کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ ہاؤ مینی لو یور مومنٹس آف گلیڈ گریس اینڈ لو یور بیوٹی ود لو فالس اور ٹرو بٹ ون مین لو دا پلگرم سول آف یو اینڈ سورز آف یو چینجنگ فیس۔ تو یہ جو پلگرم سول ہے، یہ جو جوگیانہ روح ہمارے پاس بیٹھی، اس کا کمال ہی یہ ہے کہ اس نے ضرورت کے بغیر غزل نہیں کی۔ ابھی کہا گیا، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ نظریاتی جھمیلے ہوتے ہیں، نظریے کے بغیر شعر کی کوئی حیثیت نہیں، اور اشفاق ناصر کا نظریہ شعر کے بارے میں وہی ہے کہ آپ کتنے مبتلا ہیں اپنے تخلیقی عمل میں۔ وہ تو اپنے شعروں کے ذریعے اپنے تخلیقی عمل کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن ایک ماں کی طرح، ایک استاد کی طرح نہیں۔ وہ اپنے تخلیقی تجربے کو ایک ماں کی طرح سمجھاتا ہے، جس کے بارے میں ہمارے دوست نے کہا تھا کہ کیوں تاگا تاگا ٹوٹی ذوق، کیوں ٹوٹے اپنے بھاگ۔ تو جب میں اشفاق کے آخر کار کو پڑھتا ہوں تو نام کی تو داد میں دے چکا ہوں انہیں، جب وہ کتاب مجھے عطا کرنے آئے تھے تو میں نے نام کی داد دی تھی کہ اتنا خوبصورت نام
ظاہر ہے 27 برس کے بعد کسی مجموعے کا آنا آخر کار ہی اس کا عام ہونا چاہیے، اور اس کو پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں بھی اس آگ میں جو جلانے کے بجائے سردیوں میں ٹھنڈک بخشتی ہے اس کو پڑھنے کے لیے اور اس سے ہضم دوز ہونے کے لیے اس کتاب کے اندر سردیوں کی اس دھوپ کی طرح اترنا ہوگا جو رگوں میں سرسراتی ہے اور آپ کو وہ فرحت عطا کرتی ہے کہ دنیا کی اور کوئی چیز آپ کو اس طرح کی مسرت نہیں دے سکتی۔ میں اشفاق کو اس مجموعے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر اس بات پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اس محفل میں مجھے بہت ہی کم شعراء اور بہت ہی اعلیٰ انسان نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سراہنے کے لیے آپ کے وہ جو جاننے والے یا تعلق دار یا کسی کام سے آپ کو ملنے والے لوگ جو ہیں وہ آرتی اتارنے آ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کے دیوتا کے پاؤں ریت کے ہیں۔ تو اشفاق کے پاؤں مٹی میں باقاعدہ پیوست ہیں، اور وہ زمین کا شاعر ہے، اس نے زمین کے ساتھ جڑ کے ایسا شعر ابھی جب پڑھا گیا کہ عشق میں نے بھی کیا ہے میرے اجداد نے بھی، نسل در نسل کیا ہے تو یہ کام آیا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی تفہیم میں کس طرح کروں، اس کی تفہیم میر کر گئے، اور ان کے اس شعر پہ میں اپنی بات تمام کرتا ہوں کہ آوارہ گرد باد سے تھے ہم پہ شہر میں، آوارہ گرد باد سے تھے ہم پہ شہر میں، کیا خاک میں ملا ہے یہ دیوانہ پن تمام۔ تو جب آپ کا دیوانہ پن خاک میں مل جائے اور آپ دشت سے صحرا میں آ جائیں اور ایک واماندہ خاک پر ایک واماندہ گردباد کی طرح بکھرے ہوئے ہوں اور گلی کوچوں میں لہراتے پھریں، اور آپ کی خود حیت جو ہے وہ اس طرح نہ رہے لیکن شعر بن جائے، اس پر اتنی محنت کی گئی ہو کہ وہ نظر نہ آئے۔ اشفاق نے شعر کو اور شاعری کو واقعاً بقول رحمان حفیظ مشکل بنا دیا ہے، اور یہ فن جو ہے وہ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ اشفاق ہمیں ان لمحوں میں ہمارے لو مومنٹس میں کس طرح ہمیں گریس کرتا ہے، کس طرح ہمیں ایمبریس کرتا ہے، اور کس طرح ہمارے پاؤں کو زمین جو ہے وہ کیرس کر رہی ہوتی۔ بہت شکریہ۔